درے شہوار کو یہی ہے کہ چلو ولید نے تو شہیر کو دیکھا نہیں، وہ تو شاید میری جان چھوڑ بھی دیں، لیکن میرا بھائی تیمور تو شہیر کو اچھے سے جانتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنے کی کتنی خواہش مند تھی، لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر اس نے شہیر کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، اسی لیے وہ تو اب مری سے جلد از جلد واپس چلی جانا چاہتی ہے۔ ولید کہتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا ہنی مون ہے، ہم انہیں ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، یا تو ہم ان کے ساتھ آئے ہی نہ ہوتے تب بھی بات تھی، اب اگر انہیں بھی جلدی ساتھ جانے کا کہتے ہیں تو بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے۔ درے شہوار کہہ دیتی ہے کہ وجہ ہے نا، دعا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ولید کہتا ہے کہ دعا کی طبیعت تو گھر سے ہی خراب تھی، اور اسی وجہ سے میں تمہیں اس ٹرپ پہ آنے سے روک بھی رہا تھا، لیکن تب تو تم ضد کر کے دعا کو یہاں ساتھ لے کے آئی، اور اب ایک دم سے تمہیں دعا کی طبیعت کی آخر کیوں فکر ہو رہی ہے؟ درے شہوار کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں اس بیماری کا نام بھی سن کے، اگر میری بیٹی کو یہ بیماری ہوئی نا تو میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ ولید کہتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اگر میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بھی انسان خود کو بیمار کیسے بنا سکتا ہے، میں تو خود بھی مکمل صحت مند زندگی ہی چنتا نا اپنے لیے۔ پر درے شہوار کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، آپ جیسے بھی ہیں یہ آپ کی قسمت، لیکن میری قسمت تو بلا وجہ ہی آپ نے خود کے ساتھ جوڑ لی ہے۔ اب ان کی باتیں دور کھڑا ہوا شہیر بھی سن لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے اچھے سے کہ درے شہوار اپنے شوہر کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے۔ اب ولید کمرے سے نکل کے جاتا ہے تو شہیر درے شہوار کے کمرے میں ہی کال کر دیتا ہے۔ درے شہوار کال اٹھاتی ہے کہ شاید ریسیپشن سے ہوگی، لیکن آگے سے تو شہیر بولتا ہے۔ درے شہوار پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے، بلا وجہ اگر میرے بھائی نے دیکھ لیا نا تو اس کے بعد تمہاری جان نہیں بچنے والی۔ شہیر بھی ڈھیٹوں کی طرح کہتا ہے کہ جان کی فکر کسے ہے، پر میں یہ جانتا ہوں کہ ولید جیسا شوہر تمہاری چوائس نہیں ہو سکتا، اور میں تمہیں وہ زندگی گزارنے نہیں دوں گا جو کہ تم سوچتی بھی نہیں تھی گزارنے کا۔ میں تمہاری زندگی میں لازمی سب کچھ بدل دوں گا، تم اس سب چیزوں کی مستحق ہو جن کی تم نے خواہش کی ہے۔ درے شہوار اب دو کشتیوں میں سوار ہو چکی ہے، ایک طرف تو ولید ہے جو کہ چاہے درے شہوار کو پسند ہو نہ ہو پر وہ اس کی دعا کا باپ بھی ہے، اور پھر شہیر سے تو بہت گنا زیادہ امیر بھی ہے، لیکن شہیر کو دیکھ کے اسے محبت کا احساس ہوتا ہے، اس پہلی محبت کا جو اس نے شہیر کے ساتھ دل و جان سے کی تھی۔ پر شہیر کی پہلی بیوی، اور شاید اس کے کوئی بچے بھی ہوں، اور پھر اگر بچے نہ بھی ہوں اور وہ پہلی بیوی کو بھی چھوڑ دے تو اس کی ماں اور بہن تو بالکل درے شہوار کو پہلے ہی پسند نہیں کرتی تھیں، اور تبھی درے شہوار کو اپنی بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کیا کیا باتیں سنائی تھی اس کے باپ کو گھر آ کے۔ اب اگر وہ شادی شدہ زندگی چھوڑ کے ڈیورس لے کے شہیر سے شادی کر لیتی ہے تو وہ دونوں تو درے شہوار کا جینا ہی حرام کر دیں گی۔ یہی باتیں سوچ سوچ کے درے شہوار شہیر سے جتنا دور رہ سکتی ہے اتنا ہی دور رہنا چاہتی ہے، لیکن شہیر کو اب اور بھی زیادہ کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ جو لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، میرے ساتھ محبت کے وعدے کیے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگز کی تھیں کہ ہم شادی کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، یہاں گھومنے جائیں گے اور بہت سی میموریز بنائیں گے، اب آخر وہ شادی کرنے کے بعد مجھ سے ایک دم اس طرح کیسے دور جا سکتی ہے کہ میں اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور درے شہوار ہے کہ مجھ سے بھاگتی ہی جا رہی ہے اور صاف انکار کر رہی ہے محبت سے بھی۔ شہیر تو دل میں یہ طے کر کے ہی بیٹھا ہے کہ وہ درے شہوار کے دل میں اپنی محبت جگا کے ہی رہے گا۔ اب بیچارہ شہیر یہ نہیں جانتا کہ میاں بیوی میں جو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ درے شہوار اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، الٹا اس کی شادی تو اگر شہیر سے بھی ہو جاتی تب بھی اس کی زندگی میں یہ سب مسئلے ہوتے۔
یہ تو شہیر کی قسمت اچھی تھی کہ در شہوار کے چنگل سے بچ نکلا اور اس کی ماں اور بہن نے پہچان لیا کہ در شہوار کتنی چالاک لڑکی ہے اور وہ صرف اور صرف شہیر کی دولت کی وجہ سے اسے پھانسنا چاہتی ہے۔ انہوں نے صحیح وقت پہ شہیر کی جان بچا لی، لیکن یہ شہیر صاحب ہیں جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے بے تاب کھڑے ہیں۔ شاید شہیر کو بھی در شہوار سے شادی کرنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ اس نے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ لے لیا ہے اور جانے انجانے میں وہ در شہوار کی ولید سے طلاق کرا کے ولید کا فائدہ ہی کروا دے گا، کیونکہ ولید کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو ماورا بھی پہلے سے تیار تھی، لیکن کبھی بھی اپنی اس خواہش کا اظہار اس نے نہ تو ولید کے سامنے کیا اور نہ ہی اپنی دوست آئمہ یا کائنات کے سامنے۔ صرف اور صرف اس کی ماں یہ بات جانتی تھی۔ آئمہ لیکن اس بات سے ڈرتی تھی کہ ہم لوگوں کی فیملی اور ان کی فیملی میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ نہ ہو کہ میں ولید سے کبھی شادی کی بات کروں اور وہ انکار کر دیں تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں، اور پھر ولید کے اتنے احسانات تھے کہ وہ ولید کے اوپر اس طرح کی اپنی پسند ظاہر کر کے اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور جب سے اس نے در شہوار اور ولید کو ایک ساتھ خوش دیکھا تھا تب سے تو اس نے اپنے دل پہ قابو بھی پا لیا تھا اور یہ بات ایکسیپٹ کر چکی تھی کہ جب ولید اور در شہوار اپنی زندگی میں خوش ہیں تو مجھے بھی ولید کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، اور قسمت میں جو بھی ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ مجھے اب ولید کے پیچھے بالکل بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب ماورا دیکھے گی کہ در شہوار نے کس طرح دھوکہ دے کے ولید کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی ننھی منی سی بچی کو بھی چھوڑ گئی ہے جسے ماں کی اشد ضرورت تھی اس عمر میں، تو ماورا کو تو دعا پہ بھی بہت پیار آئے گا اور وہ ولید سے خود ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کر دے گی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور دعا کو ماں بن کے پالنا چاہتی ہوں۔ اب یقیناً ولید بھی ماورا سے شادی کر لے گا اور تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں ایک اچھا لائف پارٹنر آ جائے جو آپ کو سمجھے، آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کی ہر خواہش کا مکمل احترام کرتا ہو، تو آپ کی زندگی تو دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر در شہوار جیسی خود پسند لڑکی سے شادی کر لی جائے جس کا حسن دیکھ کے آپ کو اس سے محبت تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کتنے عرصے آپ اس کے حسن کو دیکھ کے اس کی ہر ایک بات، ہر ایک برائی کو برداشت کریں گے؟ در شہوار جیسی خوبصورت لڑکیوں سے تو زندگی مزید جہنم بن جاتی ہے، جنہیں ہر بات میں صرف اپنی ہی پسند کی اہمیت ضروری ہوتی ہے اور ان کے نزدیک کسی بھی اور انسان کی خوشی بالکل بے معنی ہوتی ہے، پھر چاہے اگلا بندہ ان کے لیے اپنی جان تک وار دے، وہ اس بندے کی بالکل احسان مند نہیں ہوتی اور جس تھالی میں کھاتی ہیں اسی میں ہی چھید کر کے اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن اچھا تو کچھ در شہوار کے ساتھ بھی نہیں ہونے والا۔ شہیر کے ساتھ شادی کر کے ہی اسے بھی اندازہ ہوگا کہ ولید جیسا شریف انسان ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ محبت کے دعوے تو ضرور کر سکتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن محبت نبھانا کوئی ہی جانتا ہے۔ کسی کی صرف ایک ایسی بیماری جو کہ اس نے خود بھی نہیں لگائی، اس کو ایشو بنا کے آپ اسے چھوڑ جائیں اور اس کی 100 اچھائیاں بھی بھلا دیں، تو آگے آپ کو پھر ایسا ہی شوہر ملتا ہے جسے آپ میں کوئی بھی خوبی دکھائی نہیں دے گی۔ اب کیا ہوگا در شہوار کا اینڈ، یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔